الله الأعظم في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بنفسي وأنتم بتقوى اللہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. ایک پورے 30 دن تک ہم سب نے اس تقوی کے حصول کی کوشش کی. روزہ پروردگار نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ. اور قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے اے صاحبان ایمان تم سے پہلے والی امتوں پر بھی اس روزے کو جس طرح سے فرض کیا تھا ویسے ہی تم پر بھی فرض کیا ہے، اور مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ. اب یہ ہر ایک اپنے اپنے سرمایہ کو دیکھے کہ اس نے اس تقوی کے سرمایہ کو کتنا حاصل کیا ہے. تقوی کے سلسلے سے مختلف آپ احادیث کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں مجالس، پیغامات، وعظ و نصیحت سنتے آئے ہیں. شہید مطہری نے بڑی خوبصورت تقوی کے سلسلے سے 2-4 باتیں بیان کی ہیں. اس کے پیش نظر دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ان 30 دنوں میں کس حد تک تقوی کی منزلوں تک پہنچایا ہے. آپ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں گھر سے تو اس لیے کہ باہر کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، کانٹے ہوتے ہیں، تو آپ جوتا پہن لیتے ہیں تاکہ کانٹے آپ کے پیروں میں نہ چبھیں، تاکہ سنگریزے آپ کے پیروں کو زخمی نہ کر دیں. تو آپ اپنے پیر کو بچاتے ہیں. یہ پیر کا بچانا ہوا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی سرد علاقے میں ہمیں جانا ہوتا ہے، ٹھنڈے علاقے میں، تو ہم جیکٹ کا، سویٹر کا، کمبل کا، رضائی کا، گرم کپڑوں کا اہتمام پہلے سے کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہنچ کر سردی نہ لگ جائے. دوسری مثال شہید یہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہم گھر بناتے ہیں 4 دیواری، کیوں؟ تاکہ ہم محفوظ رہیں، ہمارا مال محفوظ رہے، زیر آسمان نہ رہے. جس طریقے سے ہم اپنے وجود کو محفوظ رکھنے کے لیے 4 دیواری بناتے ہیں، اسی طریقے سے اگر انسان اپنی روح کو محفوظ رکھنے کے لیے جو 4 دیواری بناتا ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں. انسان اپنی روح کو بچاتا ہے گناہوں سے، آلودگیوں سے. ماہ مبارک رمضان جو گزر گیا، اس کے ذریعے سے پروردگار نے ہمارے وجود میں ایک 4 دیواری روحانی طور پر قائم کی تھی. اب یہ ایک عجیب بات ہے، ایک انسان ایسی منزل پر ہو کہ 4 دیواری اس نے بنائی، لیکن کہیں کہیں اس سے گناہ ہو گئے اور موقع مل گیا کہ شیطان یہ 4 دیواری کود کے لانگ کے آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تقویٰ وہ نہیں ہم حاصل کر سکے جو حاصل کرنا تھا. تقوی کی منزل یہ ہے کہ شیطان وہاں تک نہ پہنچ پائے. انسان جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے جسم کو جہاں پر بچاتا ہے کہ جسم پر کوئی آنچ نہ آئے، تو اسے جسم کی حفاظت کہتے ہیں. اور روح کی حفاظت کا نام تقویٰ ہے. اور اسی لیے اس ماہ مبارک کے ختم ہو جانے کے بعد پروردگار نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے. اور پھر حصول تقویٰ کے لیے پروردگار نے ہمارے سامنے یہ رکھا کہ جب تم نے روزے رکھے ہیں تو روزے قبول نہیں ہیں جب تک کہ تم زکوٰۃ نہ دو. حدیث پیغمبر ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جس طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد اگر صلوات نہ پڑھی جائے تو نماز قبول نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی طریقے سے اگر روزے کے بعد، تمام روزے آپ نے رکھ لیے، اب ان روزوں کے بعد اگر فطرہ نہ دیا جائے، زکوٰۃ فطرہ نہ دی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزے قبول نہیں ہے. حدیث پیغمبر ہے.
اس حدیث سے ایک بات پتہ چلتی ہے، آپ نے کوئی آفیشیل ایک لیٹر لکھا کسی ادارے کے لیے، کسی محکمے کے لیے، کسی وزارت کے لیے، اور آپ نے چاہا کہ یہ ہمارا کام ہو جائے، زمین سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی پاسپورٹ کا مثلا کام ہو، کوئی ڈاکیومنٹس ہو، کچھ بھی ہو، تو اس میں ایک آخر میں آپ کو ایک سائن کرنا رہتے ہیں اور کہیں کہیں مہر لگانی پڑتی۔ اگر ساری چیزیں موجود ہوں اور وہ مہر نہ ہو تو یہ بیکار ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اس مثال سے کہ نماز پڑھ لینے کے بعد نماز کی مہر صلوات پر محمد و آل محمد ہے۔ یہ مہر نہ لگی تو سارا کام آپ نے کیا ہے لیکن وہ اصلی کام نہیں ہو سکا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے اور پھر فطرے کی مہر نہ لگی تو اس کا مطلب یہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، فطرے کے سلسلے سے بہت سوال ہوتا ہے، فطرہ کسے دیا جائے؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ جو بات عرض کر رہا ہوں علماء نے، فقہاء نے، مراجع نے بیان کی اور میں اسی کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فطرہ ڈبوں کی جگہ نہیں ہے کہ یہ ڈبے میں آپ فطرہ ڈال دیں، ہم اس سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ فطرہ ہے کیا؟ فطرہ پروردگار نے خاص طور پر غریب، نادار، بے کس، وہ افراد کے جو سال بھر کا خرچ نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے رکھا ہے، اور روزوں کے ذریعے سے پروردگار نے ہمیں روحانی طور پر اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ یوں تو دنیا کی لگن ہوتی ہے، انسان سب کچھ لینا چاہتا ہے، لیکن روزے کے ذریعے سے پروردگار نے روح کو اتنا بلند کر دیا کہ اب امتحان لے رہا ہے پروردگار کہ تم ہماری راہ میں 30 دن کے بعد کچھ دے سکتے ہو، اور وہ جو دے رہے ہو وہ بھی اسے نہیں چاہیے، اسے نہ تمہیں بھوکا رکھ کے مزہ آتا ہے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور نہ تم سے کچھ لے کے مزہ آتا ہے۔ وہ مال جو اس نے تمہیں دیا ہے رزق کے طور پر، اس میں سے اس کے بندوں کو تم کتنا دے سکتے ہو؟ اب یہاں پر توجہ کیجیے گا، یہ بہت اہم ہے۔ فطرے کے سلسلے سے جو جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ 135 روپے مثلا، آپ 200 روپے بھی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، کیا کھا رہے ہیں آپ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسان کبھی کھاتا کچھ ہے، فطرہ کچھ اور نکالتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت نے آسانی رکھی ہے کہ اگر گیہوں، چاول، خرما، اگر اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہو جا رہی ہے، آپ گیہوں دے دے رہے ہیں، اتنی قیمت ہے جو گیہوں کی ہے، مثلا کھا رہے ہیں، روز پزا کھا رہے ہیں، مثلا گیہوں دے دے رہے ہیں، شریعت نے روکا نہیں، منع نہیں کیا ہے۔ چاول کھا رہے ہیں، مثلا گیہوں دے دے رہے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، وہ قبول ہے، لیکن جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ جو کھا رہے ہیں اگر اس میں سے دیں، چاول کھا رہا ہے انسان، چاول دے، جو چیز ہم کھا رہے ہیں اس میں سے اگر دیں تو یہ بہتر ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے اوپر حق تھا اس حق کو ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگرچہ شریعت نے ہمارے سامنے رکھا ہے ان غلات میں سے آپ دیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ حل ہو جائے گا۔ اب جو مسئلہ ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس کو دیا کیسے جائے۔ تو مسجد میں اکثر باکس رکھے رہتے ہیں، وہاں پہ ڈال دیں، ہماری جان چھوٹ جائے گی، کسی مولانا صاحب کو دے دیں، حضور یہ فطرہ ہے، جان چھوٹ جائے گی۔ فطرے کی جو سب سے بڑی جو فطرے کی حکمت ہے اور فلسفہ ہے وہ کیا ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ پروردگار نے چاہا ہے کہ تمہارے قریبی ترین افراد جن کو تم جانتے ہو، یہ تو بہت آسان ہے کہ ہم نہیں جانتے کس کو ضرورت ہے، کیا ہے، کچھ دے دیا، نہیں، محسوس کرو تو تمہارا ہی جیسا ہے، اس کے درد کو، اپنے بھائی کے درد کو محسوس کرو، اس کو سمجھو کہ یہ کتنی مشکل میں جی رہا ہے، اس کے پاس سال بھر کا خرچ بھی نہیں ہے، لہٰذا اب یہ حکم آیا، توجہ کیجیے گا، اب یہ حکم آیا کہ اگر فطرہ آپ کو دینا ہے تو سب سے پہلے کہاں دینا ہے؟ کسی مسجد کی تعمیر میں نہیں، امام باڑے کی تعمیر میں نہیں، مجالس سید الشہداء کے لیے نہیں، فقہاء نے ایسے بیان کیا، یہاں سب یہ فطرے کی جگہ نہیں ہے۔ کسی کی فیس ہم ادا کر دیں،
فیس جا کے پیمنٹ کر دیں اسکول میں اور فطرے کا حساب ہو جائے، نہیں، آپ کو یہ رقم جو 200 روپے 250 روپے 135 روپے جو بھی ہو رہی ہے ہر ایک فی نفر، گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہ رقم خاص طور پر پروردگار نے اہتمام کیا ہے کہ اس شخص کو دینا ہے جو فقیر ہے، جو ضرورت مند ہے، اسے دینا ہے، یہ نہیں کہ اس فلاں کو دے دیا فلاں کو دے دیا فلاں نے، اسے دینا، اس تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے پھر بہت آسان طریقہ ہے۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے ہی اپنے رشتہ داروں میں کوئی عزیز اس کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بیوہ خاتون ہیں، سب اپنے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں تو سب سے پہلی منزل فطرے کی ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں دیا جائے۔ کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اب آپ تلاش کریں۔ یہی تو خوبصورتی ہے دین کی کہ اپنے رشتہ داروں میں ضرورت مند کو کم سے کم ڈھونڈو تو صحیح، تلاش تو کرو، پتہ تو چلے تمہیں، ورنہ یہ معمولی سی رقم دے کے جان چھوڑانا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ دین کی جو حکمت ہے اسے محسوس کرے، کتنا خوبصورت دین ہے۔ کہیں دین کہتا ہے کہ اپنے گھر میں ہدیہ لے کے جاؤ، تمہارے پر بوجھ ڈال رہا ہے، ہمارے پر بوجھ ڈال رہا ہے، نہیں، کچھ مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ ہدیے کے ذریعے سے بہت سارے جو قدورتیں ہیں، جو دلوں میں نفرتیں ہیں، وہ دور ہوتی ہیں۔ نہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، کہیں کہتا ہے فطرہ ادا کرو۔ فطرہ ادا کرنے میں سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، اچھا رشتہ دار سب مثلا امیر ہیں، سب کے پاس بہت پیسہ ہے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جسے ضرورت ہو، پھر کیا کریں؟ کہا پڑوس میں جاؤ، دوسری منزل پڑوس۔ پڑوسی بھی سب ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن فرض کریں پڑوسی بھی، تب جا کر اپنے شہر، یعنی ایک شہر کا رہنے والا دوسرے شہر میں اگر فطرہ دے رہا ہے تو غلط ہے۔ کب دے گا؟ جب اس کے خود کے گاؤں میں یا اس کے خود کے شہر میں کوئی ایسا نہ ہو، تب جائے گا دوسری جگہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ فطرے کا جو مفہوم ہے، اس لیے پروردگار نے خاص اہتمام کیا ہے اس فطرے کے سلسلے سے کہ اس فطرے کو اگر نہ دیا تو عبادت قبول نہیں ہے، روزے کی عبادت جو پروردگار نے ہمارے کو واجب قرار دیا تھا۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اکثر سوال کرتے ہیں فطرہ کیسے دیں، فطرہ کیسے دیں، کسی ایک کو مثلا حوالے کر دیتے ہیں، اب پتہ نہیں اس نے دیا نہیں دیا، پہنچا نہیں پہنچا، شرعی مسئلہ ہے، اگر مستحق تک فطرہ نہیں پہنچا ہے دوبارہ نکالنا پڑے گا، لہذا پہلے ہی یا تو اتنا اعتبار ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک ایسا فرد ہے جو فطرہ اگر لے رہا ہے اور اگر وہ پہنچا سکتا ہے اور آپ کو یقین ہے تو اسے نہ دیں، یہ نہیں کہا میں نے۔ پہلی منزل میں خود تلاش کریں۔ اپنی ذمہ داری یہ ہے جب ہم اپنے جسمانی مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتے ہیں، تو نہیں کہتے بھائی ہمارا نسخہ لے جاؤ دوا لیتے آنا، خود ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے وہ نسخہ حال بتا کے بھی دے سکتا ہے، طبیب حاذق ہے، لیکن ہم جائیں گے کہ ایک بار دیکھ لے، مطمئن ہو جائیں۔ یہ روح کا مسئلہ ہے، یہ پروردگار تمہارا علاج کر رہا ہے، روحانی بیماریوں کا علاج کر رہا ہے، خود جاؤ۔ ایک بار آپ دیکھیں فطرہ باکس میں ڈال دیا، یہ امتحان کر کے دیکھیں، اور ایک بار کسی مستحق کے ہاتھوں میں خود دیا، دیکھیں کیفیت دل کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے۔ اس باکس میں ڈالنے میں کیفیت پیدا ہوتی ہے یا کسی غریب کے ہاتھوں میں دے کر اس کی آنکھوں میں جو آپ دیکھتے ہیں تشکر آمیز، جو اس کی آنکھوں کے اندر الفاظ نہیں ہوتے، اس کی زبان پر لفظ نہیں آتے، لیکن آنکھوں میں ایک شکریہ ہوتا ہے، یہ اس کو آپ محسوس کریں۔ تو پروردگار نے چاہا ہے کہ اس طرح سے تم اس عبادت کو انجام دو کہ ایک دوسرے کے درد کو تم سمجھ سکو۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابو القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
الصلاۃ والسلام علی علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلى حسن بن علي المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى حسن بن علي وعلى الحجة القائم المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تشریف رکھیں. یہ جو عید فطر ہے ہماری فطرت کی طرف بازگشت ہے، فطرت کی طرف پلٹنا ہے. زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا دوسرے خطبے میں کیونکہ دوسری نماز بھی ہونی ہے. مختصر سی 2-4 باتیں اور زحمت کو میں تمام کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. عید کا مطلب پلٹنا عود سے ہے. علماء لغت نے لکھا تو ہم کہاں پر پلٹ رہے ہیں. انسان جب ماں کی کوکھ سے اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو معصوم ہوتا ہے. اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، کسی کا حق نہیں مارا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولا ہوتا ہے، خیانت نہیں کی ہوتی ہے، کسی کو ستایا نہیں ہوتا ہے. پلٹنے کا مطلب یہ ہے ان 30 دنوں میں پروردگار ہمیں روحانی طور پر اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جیسے ابھی اس دنیا میں ہم نے قدم رکھا. اس 30 دن میں پروردگار ہمیں اس مقام پر پہنچا دیتا ہے. اور اسی لیے اس دن کو یوم الجائزہ کہا گیا ہے. پروردگار انعام دیتا ہے اپنے بندوں کو جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے ہیں کہ 30 دن کے بعد اب تمہارے لیے یہ پروردگار نے موقع رکھا ہے کہ آؤ اپنے انعام کو حاصل کرو. اب یہ انعام کس کے لیے ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ انعام ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام انجام دیے ہیں. آپ سوچیں یہ جو ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں حکم شریعت ہے اس لیے پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں حکم شریعت ہے اس لیے. کہا کہ صاف ستھرا لباس پہنو، لوگوں سے ملو، ملنے جاؤ، گلے ملو. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ خوشی کا اظہار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے آپ کو بندگی کے اعتبار سے بلند کیا ہے، بندگی کے تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو. اب سوچیں ہم جو سمئی کھاتے ہیں مثال کے طور پر یا شیرینی، شیر خورما، یہ ساری چیزیں یہ خوشی کا اظہار ہے. شریعت نے کوئی خاص انداز نہیں رکھا کہ یہ بناؤ یہ کرو، کیا خوش ہو. اب جیسے بھی ہم خوش ہو سکتے ہیں، بس حدود شریعت نے ضرور رکھے کہ اس خوشی میں حرام شامل نہ ہونے پائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں. خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام چیزیں اب جائز ہو گئی. پہلے جو میوزک حرام تھی وہ اب بھی حرام ہے. ٹی وی پر بعض ایسے مناظر جو پہلے دیکھنا حرام تھے وہ اب بھی حرام ہیں. تو خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ وہ حرام چیز آپ کے لیے جائز ہو جائے. لیکن ایک مرحلہ توجہ کیجیے گا، چونکہ عید ان لوگوں کی ہے جنہوں نے عبادت کے مرحلے میں اپنے آپ کو کسی مقام تک پہنچایا ہے، رزلٹ آیا. مثلا اب ایک وہ بچہ ہے جس نے بڑی محنت کی تھی، جا کے اس نے دیکھا یا اس کے موبائل پہ مثال کے طور پر میسج آ گیا کہ تم کامیاب ہو گئے، تو اسے حق ہے لوگوں کو جمع کرے، اکٹھا کرے، پارٹی کرے، مثال کے طور پر خوشی کا اظہار کرے. ہمارے یہاں جو تصور ہے وہ یہ کہ جو صاحبان ایمان کے یہاں جو بچے ہوتے ہیں ان کے یہاں یہ نہیں کہ وہ شور گل ہلڑ ہنگامہ کریں. وہ پارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے حدیث قصہ پڑھی جائے، مثال کے طور پر زیارت پڑھی جائے، زیارت سید الشہداء پڑھی جائے، یہی انداز ہوتا ہے. قرآن پڑھایا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے اور مٹھائی تقسیم کی جائے، نظر ہو مثلا جو ہمارے یہاں کا رائج جو کلچر ہے. تو وہ جس کی کامیابی کا میسج آیا اسے تو حق ہے، اور جس کے پاس میسج آیا کہ تم کامیاب نہیں ہوئے وہ بھی مثال کے طور پر خوش ہو رہا ہے، تو بڑی عجیب سی بات ہے. تم کس لیے خوش ہو رہے ہو؟ تو یہ کوئی دوسرا نہیں بتائے گا. کون بتائے گا؟ یہ خود انسان کا ضمیر بتائے گا، خود انسان کا دل بتائے گا کہ ماہ مبارک میں وہ کامیاب ہوا کہ فیل ہو گیا. اور خوشی بھی پھر ویسے ہی ہونا چاہیے. اگر کامیاب ہوئے تو پھر خوشی ہونا چاہیے، اور کامیاب نہیں ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے. اس لیے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید. ہر وہ دن عید ہے کہ جب آپ سے کوئی گناہ نہ ہو، ہر وہ دن عید ہے. خاص طور پر یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، پروردگار نے ہمارے لیے یہ نعمت رکھی ہے اپنے فضل سے کہ روح کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ماہ مبارک میں کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے اس کی عید ہے. اور عید خوشی کا اظہار ہے، بندگی کی خوشی ہے. اب یہاں پر توجہ کی ضرورت ہے. اگر کچھ لوگ اس عید کو دوسرا رخ دینا چاہیں تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے. دین، شریعت، احکامات الہی یہ ہم اپنے من سے طے نہیں کر سکتے ہیں. قرآن موجود ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں. سید الشہداء کی یہ پوری قربانی کس لیے ہے؟ دین کے لیے ہے. کیوں سید الشہداء نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی قربانی دی؟ آپ سوچیں، بہت بڑا مرحلہ ہے. اکبر جیسے جوان کی قربانی، اصغر جیسے کم سن بچے کی قربانی کیوں دے رہے ہیں سید الشہداء؟ نہ دیتے، دین بچ جائے. اس کا مطلب دین بہت اہم ہے. دین کے لیے اصغر جیسا کم سن بچہ قربان ہوگا تو ہو جائے، علی اکبر جیسا جوان جائے تو قربان ہو جائے، عباس جری کے بازو کٹ جائیں تو سید الشہداء کو برداشت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء کو یہ برداشت نہیں ہے کہ دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے. دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، یہ سید الشہداء کو برداشت نہیں ہے. اب وہ چیز جو دین کے اندر ہے، پروردگار نے قرار دیا ہے، جیسے عید، کوئی بھی عنوان آپ لے لیں، اس عید پر مثلا آپ کہیں کہ نہیں ہم یہ عید نہیں منائیں گے، ہم کالے کپڑے پہنیں گے، ہم ماتم کریں گے. کہاں سے آیا ہے؟ کون سی چیز ہے یہ؟ کس امام نے ایسا کیا ہے؟ مولا کی جب شہادت ہوئی ہے تو ہم تو 1400 سال بعد سن رہے ہیں نا. اسبغ بن نباتہ جیسا صحابی اسی وقت دیکھ رہا ہے مولا کے سر، آپ کے شگافتہ سر کو دیکھ رہا ہے، فر کے شگافتہ کو دیکھ رہا ہے، خون گر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں، اسبغ بن نباتہ نے عید کے موقع پر لوگوں کو جمع کیا اور چلو ماتم کرتے ہیں، مولا کا دسواں ہے. اسبغ بن نباتہ جو آخر وقت میں مولا کے گھر کے باہر ہیں اور مولا نے کہہ دیا چلے جاؤ، جا نہیں پا رہے ہیں. امام حسن مجتبیٰ ہیں کہ اسبغ تم جاتے کیوں نہیں؟ اتنا چاہنے والا کہ کہتا ہے مولا کا حکم تو سن لیا، جاؤں کیسے؟ اس لیے کہ پیروں میں طاقت نہیں ہے. یہ اسبغ مولا کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو مولا اپنے ہاتھ سے اسبغ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اسبغ کو اپنے قریب کرتے ہیں، اتنا نزدیک.
کہیں نہیں دکھتا اسبق نے ایسا کیا ہو. جندب، میسم، کمبر، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو ہم سے زیادہ مولا کو چاہتی ہیں. ان کے وجود کے اندر جو عشق ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. زبانی دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن دار پر چڑھ کر عشق علی اور فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام اس میں زبان کھولنا یہ میسم کا کام ہے. لیکن جو دار پر چڑھ کر بول رہا ہے وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ عید کے دن آؤ چلو ماتم کریں. اسے پتا ہے کہ میرے مولا کی منشا کیا ہے، مولا کیا چاہتے ہیں. تو پوری اس بات پر توجہ رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے ہمارے جوانوں کو بہکایا جا رہا ہو. کچھ وہ لوگ ہوں جو سازشی ذہن رکھتے ہیں اور وہ جوانوں کو بہکا رہے ہیں، ولغرا رہے ہیں ولایت کے ذریعے سے، چونکہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جوان بہک جائیں، ولایت کے ذریعے سے. اور اس پر ہر ایک ماں باپ کی، ہر ایک رشتہ دار کی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو سرے سے مسترد کریں. کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں. حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں. کہ بے عنوان باپ بھی محبت تھی، بے عنوان امام بھی محبت تھی. اس کے بعد مسلسل ائمہ طاہرین کا پورا سلسلہ ہے. کہیں پر ایسا نہیں. ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہے. لیکن جہاں پر اس کی مخالفت اور روک تھام کی ضرورت ہے وہیں پر ایک بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے کچھ خرابی پیدا کر رہے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو سیدھے سادے زبان ہیں، بیچارے ان کو بہکا دیا گیا، بیمار ہیں. تو بیمار کا علاج کیا جاتا ہے، اسے دھتکارا نہیں جاتا. اس کی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے. مالک اشتر مولا کا کمانڈر، مولا کا جانثار، مولا کا سپاہی جا رہے ہیں. کسی نے جو نہیں جانتا تھا ایک حرکت کی، کوڑا پھینکا، گستاخی کی. مالک اشتر نے سر کو جھکایا، چلے گیا. جس جوان نے گستاخی کی تھی کوئی آیا جو جانتا تھا کہ مالک کون ہے اس جوان کے پاس. تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہا کون؟ مولا کے لشکر کا کمانڈر سپہ سالار مالک اشتر نخعی. حیران ہو گیا، پریشان ہوا. اب پیچھے پیچھے کیوں پیچھے پیچھے ہے؟ توجہ کیجیے گا. کیوں پیچھے پیچھے؟ جس راستے پر مالک ہے تو اس کے پیچھے پیچھے تاکہ مالک تک پہنچ جائے اور معافی مانگے. کیوں؟ پہلے تو تم نے کوڑا پھینک دیا، گستاخی کی. تو اب وہ معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر تھا. جب معرفت پیدا ہو گئی یہ کون ہے تو اب میں گستاخی نہیں کر سکتا، اب جا رہا ہوں. چونکہ مالک اشتر مجھے پتا نہیں تھا. تو بہت ساری جگہوں پر معرفت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر بھی انحراف پیدا ہوتا ہے. لہذا ضروری ہے معرفت پیدا ہو. ادھر مالک نے کیا کیا؟ مالک پہنچے مسجد میں، عبادت میں مشغول ہوئے. یہ شخص وہاں پر پہنچا، مالک کی نماز ختم ہوئی، ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھ گیا، مالک مجھے معاف کر دیجیے گا. مالک نے کہا میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا. پھر کیوں آئے تھے؟ مسجد میں اس لیے آیا تھا کہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ تیرے لیے پروردگار کے حضور میں دعا کروں. اب پوری توجہ کیجیے گا. دعا کروں تیرے لیے کہ پروردگار اس جوان کی ہدایت فرما. تو جو مکتب عشق علی ہے وہاں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسے اس کی حال پہ چھوڑا نہیں جاتا کہ مر جا، کنارے نہیں کیا جاتا. نہیں، اگر دل میں محبت ہے مالک کی طرح تو دیکھیں مالک کا انداز کیا تھا. انتقامی کارروائی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں انسان کو اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں ہوتا. یہ آسان تھا مالک کے لیے کہ جیسے ہی کوڑا پھینکا ہے تلوار نکالتے سر تن سے جدا کر دیتے. تلوار نکال کر سر تن سے جدا کر دینا آسان ہے، لیکن اپنے نفس پر قابو پا کر اس شخص کے لیے جو منحرف ہو گیا ہے دعا کرنا، یہ عشق علی کا کمال ہے. اس کے لیے محبت علی ضروری ہے. جب انسان کے دل میں یہ محبت آتی ہے تو سب کے لیے درد اس کے وجود کے اندر پیدا ہوتا ہے.
تو جہاں انحراف سے روکنا ضروری ہے ایسے افراد کو، وہیں پر ایسا بھی نہ ہو کہ ایک الگ ٹولہ بن جائے، ایک الگ گروپ بن جائے. نہیں، یہ سب وہ ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، یہ سب وہ ہیں جن کے دل میں محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. کسی وجہ سے ان کے اندر انحراف آ رہا ہے، تو جہاں سے یہ انحراف آ رہا ہے اس پوائنٹ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو پھر حل کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ کون سی محبت ہے. توجہ کیجیے گا، یہ کون سی محبت ہے کہ تم 2 آیتیں قرآن کی پڑھ نہیں سکتے اور اتنی محبت ہے کہ عید کے دن بھی مولا کا ماتم کرو گے. اور علی کون ہے؟ علی جو راتوں کو بغیر قرآن پڑھے سویا نہیں کرتا تھا، وہ علی کی ذات ہے. انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ علی نے، اے جوانوں، علی کے عشق میں ڈوبے ہوئے جوانوں، علی نے تم سے مدد مانگی ہے، مدد مانگی ہے. کون علی مدد مانگ رہا ہے؟ جسے ہم ہر مرحلے پر کہتے ہیں یا علی مدد. بچپن سے ہماری ماں نے سکھایا ٹھوکر لگے تو کہو یا علی. ہر ایک منزل پر ہم علی علی کہتے چلے آئے، اور ہمیں چاہے ٹھوکر لگی ہو، چاہے قبر کی منزل ہو، چاہے پورے صراط سے گزرنا ہو، نام اعمال، میزان، ہر ایک منزل پر علی چاہیے. علی نے ہم سے کچھ مطالبہ کیا ہے، وہ مطالبہ کیا ہے؟ ان مطالبات کو ان لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. مولا تم سے کیا چاہتے ہیں؟ تم علی سے محبت کرتے ہو تو علی کی ساری محبت یہ نہیں ہے کہ تم صرف علی کا غم مناؤ. مناؤ علی کا غم، مناؤ علی کا غم، ہونا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کہ جو شریعت ہے اس شریعت کے اندر انحراف پیدا ہو. ایسا نہ ہو، اس شریعت کے اندر انحراف پیدا ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل کو تمہارے قتل کا جواز بنا لیا جائے. یہ دین سے خارج ہیں. آپ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے یہ دہشت گرد ٹولہ، یہ داعش کے نام پر، الاحرار کے نام پر، النصر، یہ سارے وہ افراد جو ہمارے خون کے پیاسے تھے، یہ کیوں تھے؟ ان کے پیچھے جا کر دیکھیں. چونکہ ان کو سمجھایا جاتا تھا یہ معمولی بات نہیں ہے کسی کا سر کاٹ کر فٹ بال کی طرح اسے ٹھوکر مار کر کھیلے، لوگ ہنسے. کیوں ایسا کر رہے تھے؟ اس کے پیچھے کیا تھا؟ برینڈ واش کیا گیا تھا. یہ شیعہ، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ مسلمات کو نہیں مانتے، یہ کسی چیز پر عقیدہ نہیں رکھتے، یہ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں. دیکھ رہے تھے کہ ہاں ان کے سامنے ایسی ایسی کلپس ان کو دکھائی گئی. یہ چیز جواز نہیں بنتی ہے کسی کے قتل کا، لیکن بہرحال یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سبب ہیں، اور ان میں یہ ساری چیزیں انتقامی کارروائی کے طور پر ایک وجود کے اندر جذبہ آتا ہے کہ یہ تو بالکل دین سے بے بہرا ہے، ان کے پاس نہ مذہب ہے، نہ دین ہے، دین کا شعور ہے، یہ کسی کو نہیں مانتے. انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے عید کیا ہوتی ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ تعلیمات پیغمبر کیا ہے. تو ایسے ہی چیزوں سے دشمن مس یوز کرتا ہے، سوء استفادہ کرتا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہم اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ان جوانوں سے یہ دست گزارش ہے کہ دیکھیں جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا منطقی ہے اور کتنا اس راستے پر ہے کہ جس پر مولا نے ہمیں آواز دی ہے. ہم مولا کو پکارتے ہیں، مولا نے ہمیں پکارا ہے. کہاں پہ پکارا ہے؟ بس میں آپ کی زحمت کو ختم کر رہا ہوں. مولا نے کہا اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد، مدد کرو، میری مدد کرو. مولا کہہ رہے ہیں، مولا کائنات جن کو ہم ہر وقت مدد کے لیے پکارتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میری مدد کرو، میری مدد کرو. اعینونی. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو تم نہیں کر سکتے. لا تقدرون علی ذلک، تم ایسا نہیں کر سکتے جو علی کی نے زندگی گزاری ہے، بالکل چاہو کہ ویسی زندگی ہو جائے، نہیں کر سکتے. لیکن تم علی کی طرح سوکھی روٹی نہیں کھا سکتے، علی نے چاہا بھی نہیں ہے. لیکن جو تم کر سکتے ہو وہ علی نے تم سے مطالبہ کیا ہے. کیا؟ میری مدد کرو. اعینونی بورع، ورع کے ذریعے سے. ورع کیا ہے؟ تقوی سے اوپر جو مرحلہ ہے وہ ورع کا ہے. مولا کائنات نے خود بیان کیا التوقف عند الشبہہ، شبہے کے وقت ٹھہر جانا، اسے ورع کہتے ہیں. شبہے کے وقت ٹھہر جانا. اب کم سے کم یہاں پر شبہ ہے کہ علماء، فقہا، بزرگان، مراجع، ائمہ طاہرین، اصحاب، یہ سب کے سب ایک طرف ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عید کے دن مثال کے طور پر ماتم ہونا چاہیے، گریہ ہونا چاہیے، پرسہ ہونا چاہیے. تو شبہے کا مرحلہ تو ہے.
تو شبے میں کیا کہا مولانا نے کہ ٹھہر جاؤ، کم سے کم اگر تمہارا دین یہ کہہ رہا ہے تو یہاں پر ٹھہر جاؤ کہ اتنے سارے بزرگ علماء، فقہا، مراجع، اصحاب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خود روش یہ نہیں ہے، تو نئی چیز تو کہیں سے نہیں آ گئی، ٹھہر جاؤ، کیا ضرورت ہے، واجب تو نہیں ہے، مستحب تو نہیں ہے، نہیں کہا گیا، پھر کیوں اتنا اصرار کیوں؟ تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو ورع مولانا نے کہا عینونی بے ورع، وہ اجتہاد، کوشش کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں آگے بڑھو، محنت کرو، رزق حلال کمانے کی طرف بڑھو۔ رزق حلال خود ایک جہاد ہے، القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے وہ شخص جو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال تلاش کر رہا ہے۔ تو مولانا نے اس کی طرف ہمیں بلایا ہے، عینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد، عفت پاک دامنی، سداد نیکی، برے کے ساتھ میں اچھائی کرنا۔ بس چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، یہ 4 چیزیں مولانا نے ہم سے مدد کا دعویٰ کیا، یہ 4 چیزیں اپنے وجود کے اندر اتاریں، اور ان لوگوں سے جو اس شیلی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ بھائی تم محبت کرتے ہو، ہم بھی محبت کرتے ہیں، آؤ تم بھی مل کے اس راستے پر چلو جہاں علی پکار رہے ہیں، ہم بھی تمہاری مدد کرتے ہیں۔ ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے شاید ہم ایک بہترین علوی سماج قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور آخری بات بس، یہ وہ سال ہے کہ جس کے جب 8 دن پورے ہوں گے تو 8 شوال کو جنت البقیع کے انہدام کو پورے 100 سال ہو جائیں گے، ایک تلخ ترین حادثہ۔ اور 8 شوال کی مناسبت سے اسی مسجد میں انشاءاللہ، اسی مسجد میں 30 اپریل کو پروگرام رکھا گیا جنت البقیع کے سلسلے سے۔ آپ تمام حضرات سے اس میں شرکت کی بھی گزارش ہے، اور جو آپ تعاون کر سکتے ہیں آفس میں جا کر وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، تاکہ کم سے کم 100 سال گزرنے کے بعد ہم اس جنت البقیع کی تاریخ کو ایک بار دوبارہ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، پیش کر سکیں کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ، اور اپنے کسی حد تک اس حق کو ادا کر سکیں جو مودت کے اجر کے طور پر پیغمبر سے مانگا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری عبادت کو، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مہربانی تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں شعور بندگی، شعور حیات عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا جو حضرات بھی اس بزم میں حاضر ہیں، پروردگار ان کی دینی دنیاوی حاجات کو بھرنا۔ مہربانی تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو مومن و مومنات مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں شعور حسینیت، شعور حریت عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا مراجع کرام، علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔